نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا یہ سفر ہدایت فرزند رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کی جد و جہد اور ان کے موقف کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا تعارف، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ کسی معمولی شخص کا کھڑا ہونا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بلند قامت ہستی کا کھڑا ہونا تھا کہ جس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور حمایت شامل تھی۔ صاحبو، حضرت عبداللہ ابن عمر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جناب عبداللہ رضی اللہ عنہما ہم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پہنچاتے ہیں کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا، ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا کی زندگی میں میرے ریحان ہیں۔ عربی زبان میں ریحان کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریحان رزق کو بھی کہتے ہیں، ریحان رحمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ریحان راحت کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ریحان خوشبودار پھول پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک لفظ سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دونوں حسنین کریمین دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیا ہوا میرے لیے رزق ہیں، یہ میرے لیے رحمت ہیں۔ ذرا سوچئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں، اور وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے لیے رحمت قرار دے رہے ہیں۔ اس سے ان کی شخصیت اور ان کی عظمت نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ میری راحت جاں ہیں، میری آنکھوں کا قرار ہیں، اور یہ فرمایا کہ میرے گلشن کے مہکتے پھول حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک اور ارشاد نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت حذیفہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ ایک فرشتہ کھڑا ہے جو اس شب سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور آج اس نے رب سے اجازت لی، خاص اجازت لے کر وہ میرے پاس آیا اور مجھے سلام کرنے آیا اور مجھے ایک بشارت پہنچانے آیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ جو بشارت آ رہی ہے اس کی اہمیت اس سے واضح ہو رہی ہے کہ ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، صرف یہ بشارت لے کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے، اور بشارت یہ دے رہا ہے کہ ان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بشارت، آسمانی بشارت یہ فرمائی گئی، یہ عطا ہوئی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
اسی طرح حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، کہ جس کی ان سے جنگ اس کی مجھ سے جنگ، اور جس کی ان سے صلح اس کی مجھ سے صلح ہے۔ یعنی ان سے جنگ اور صلح یہ در حقیقت ان سے نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ اور صلح وہ مجھ سے ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ ہازان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ خیال کیجئے کہ اس ارشاد میں، اس جملے میں محبت، کتنی محبت، دریائے محبت وہ اس ارشاد میں رواں ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت رکھے پروردگار ان سے بھی تو محبت فرما۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی محبوب اور اللہ کے بھی محبوب، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ قابل غور ایک نکتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسن اور حسین 5-6 سال کے بچے تھے۔ اس وقت ان کی سیادت، ان کی قیادت اور ان کے کارنامے وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنتی جوانوں کا سردار فرما رہے ہیں اور ان سے محبت رکھنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کے مستقبل کے بارے میں اشارات تھے کہ آئندہ دور میں حسن اور حسین جن راستوں پر چلیں اور جو کام کریں، امت کو چاہیے کہ ان سے محبت رکھے اور ان کی قیادت میں اپنا سفر ہدایت وہ طے کرے۔ اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا۔ حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ حسین صبت من الاسباط، حسین بذات خود ایک قبیلہ ہے۔ 3 جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے لیے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ کہ حسین منی وانا من حسین، اس کے بارے میں ہماری امت کے ایک عظیم محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک ایمان افروز جملہ لکھا۔ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور وحی سے دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں حسین اور قوم کے درمیان کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ یاد رکھنا حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین اور میں کالشیء الواحد، ایسے ہیں کہ جیسے ایک ہی ہوتے ہیں۔ کن کن چیزوں میں ایک ہیں؟ وجوب محبت میں، جیسے مجھ سے محبت رکھنا واجب ہے، حسین سے بھی ایسے ہی محبت رکھنا واجب ہے۔ وحرمت التعرض والمحاربہ، اور جیسے مجھ پر اعتراض حرام، حسین پر بھی اعتراض حرام، جیسے مجھ سے جنگ حرام، اسی طرح حسین سے بھی جنگ حرام ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید کے لیے مزید یہ فرمایا، محبت کی تاکید فرمائی
کہ جو ان سے محبت رکھے اللہ اس سے بھی محبت فرمائے. معلوم یہ ہوا کہ حسین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ در حقیقت اللہ کی محبت ہے. اور پھر یہ پیشگوئی بھی فرمائی. دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کرنا چاہا تھا، آپ کا نام و نشان مٹانا چاہا تھا، لیکن حضور نے یہ فرما دیا کہ حسین ایک قبیلہ ہے. نہ صرف حسین باقی رہیں گے بلکہ ان کی ذریت بھی باقی رہے گی، اور قیامت تک ان کا نام و نشان بھی باقی رہے گا. اور جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی ہوا. سفر ہدایت جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خوش آمدید. سفر ہدایت جاری ہے. اس سے پہلے ہم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا تعارف اور ان کی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا اور سمجھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی، سیدنا علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی گود میں ہوئی، اور یہ تربیت ایک بلند مقصد کے لیے ہوئی تھی. 60 ہجری میں وہ وقت آ گیا جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تخلیق کیا گیا تھا اور جس کے لیے آپ کی تربیت کی گئی تھی. یہ وقت ہماری تاریخ کا ایک بڑا ہی نازک وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق اسلام کو ایک سیاسی نظام عطا فرمایا تھا جسے نظام خلافت کے نام سے ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. اور اس نظام خلافت کی عملی شکل وہ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اور امام حسن کے 6 ماہ کے اس دور میں وہ ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ 60 ہجری میں یہ جو نظام خلافت تھا اس کو ہٹا کے اس کی جگہ اس نظام کو مسلط کیا گیا کہ جسے ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور وہ نظام ملوکیت تھا. خلافت میں بادشاہ سربراہ وہ خود بھی اللہ کا بندہ ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا بندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس پر بھی اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے اور وہ اللہ کا حکم دوسروں پر نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے. جبکہ ملوکیت میں ملک بادشاہ ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے، جو اس کے منہ سے نکل جائے وہ فرمان ہے، جس بات کا اشارہ کر دے اس کی تعمیل لوگوں پر لازم ہے. جب اس اسلام کے بنیادی نظام کو اور اس پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کی گئی، اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھلے لفظوں میں اس انحراف اور اس کی تردید فرمائی. چنانچہ سب سے پہلے آپ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سفر کیا، یہ رجب میں ہوا، اور پھر وہاں آپ قیام فرما رہے ذی الحجہ تک. ذی الحجہ میں 8 ذی الحجہ کو جب لوگ منا کی جانب روانہ ہو رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. ذرا سوچئے، ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ حج کے لیے حاضر ہو اور جسے مکہ مکرمہ کا قیام مل جائے اس کی زندگی کا یہ عروج ہے، اس کی سعادت کا یہ عروج ہے. لیکن امام حسین جن کو حج سے اتنا شغف تھا کہ اپنی زندگی میں 25 مرتبہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل حج کیا، یہ کیا ہوا؟
کہ لوگ حج کے لیے 8 تاریخ کو روانہ ہو رہے ہیں اور امام حسین مکہ مکرمہ سے سب لوگوں کے سامنے کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ در حقیقت امام حسین اس موقع پر پوری ملت اسلامیہ کو، پوری امت اسلامیہ کو اپنے عمل سے ایک پیغام دے رہے تھے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اس وقت امت میں ایک ایسا بگاڑ آ گیا ہے اور اسلام کا نظام اس طرح راستے سے ہٹا دیا گیا ہے کہ اس برائی کے انسداد کے لیے، اس برائی کی اصلاح کے لیے کھڑا ہونا وہ نفل حج کرنے سے اور مکہ کے قیام سے بھی زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ یہ پیغام امت تک پہنچا، اور ہم تک یہ امام حسین کا یہ جو قدم تھا اسی کی برکت ہے کہ آج ہم تک خلافت اور ملوکیت کے درمیان فرق وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ امام حسین 8 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر تاریخ میں کچھ باتیں مذکور ہیں جس کی وجہ سے امام حسین کے اس اقدام کے بارے میں ذہن میں کچھ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے اور آپ کے اعزاء نے، آپ کے احباب نے آپ کو روکا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کو روکا گیا، تاریخ کی یہ روایتیں درست ہیں، لیکن ان صحابہ کا، ان احباب کا روکنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ حضرت امام حسین کو غلط سمجھ رہے ہیں، ان کا اقدام غلط قرار دے رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں پوری تاریخ میں کہ کبھی کسی صحابی نے حضرت امام حسین کی رائے کو غلط نہیں کہا، ان کے اقدام پر تنقید نہیں کی۔ ان کا روکنا صرف خلوص اور محبت کی وجہ سے تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت امام کا سامنا جن لوگوں سے ہے یہ بے حیا لوگ ہیں، اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ لعلک ان تقاد فی عثمان، اندیشہ یہ ہے کہ کہیں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے بہانے شہید نہ کر دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان صحابہ کے، ان مخلصین کے اندیشے وہ صحیح ثابت ہوئے، لیکن اس مرحلے پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنی ذات کو خطرہ ہے، اور دوسری طرف امت کا مفاد ہے، اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو امت کے مفاد کے لیے، امت کے نظام کی بقا کے لیے، خلافت کی بقا کے لیے وہ قربان کر دیا، اور یہ کام وہی کر سکتا تھا کہ جس کی رگوں میں امتی امتی کا درد رکھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون وہ دوڑ رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام اور آپ کا قیام یہ عزیمت ہے، اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ عذر رخصت کے لیے تو ہوتا ہے لیکن عزیمت کے لیے عذر نہیں ہوا کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عزیمت تھے، انہوں نے اس موقع پر عزیمت کی راہ اپنائی اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور امت کا مفاد وہ اپنے پیش نظر رکھا۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں، بالفرض، میں بالفرض کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر کسی صحابی نے اختلاف بھی کیا ہوتا تو یہ اختلاف رائے ہے، اور اس موقع پر اختلاف رائے کی صورت میں امام حسین کی اپنی شخصیت وہ اتنی بلند و بالا شخصیت ہے کہ جس کے سامنے کسی کی رائے کی پرواہ نہیں کی جا سکتی۔ امام کی اپنی رائے وہ معتبر اور مستند ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا تعلق، آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں اور عنایتیں اور تربیتیں جتنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئیں، اس پورے معاشرے میں اس وقت کوئی شخصیت اتنی نسبتوں کی حامل نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی تو غور کیجئے، وہی مکہ تھا کہ جس میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں فرما رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں اسے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر کہ میں نے عرفات میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پر یہ خطاب فرما رہے تھے
کہ لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری عطرت اور میرے اہل بیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صرف حجت الوداع ہی کے موقع پر نہیں فرمائی، بلکہ آپ جب واپس مدینہ طیبہ کی جانب رواں تھے تو وہاں بھی آپ نے ایک مقام آیا غدیر خم کا، وہاں آپ رکے، صحابہ کو جمع کیا اور وہاں بھی آپ نے یہ بات فرمائی۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کر رہے ہیں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث درج کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا تارک فیکم الثقلین، دیکھو میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو گراں بہا چیزیں، دو بہت قیمتی چیزیں وہ تمہارے اندر چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت اور اس نصیحت کا مصداق تھی۔ اس لیے امام حسین کی رائے وہ سب سے معتبر اور سب سے مستند رائے تھی۔ امام نے جو موقف اپنایا، جس راہ پہ چلے، وہی راہ در حقیقت حق اور سلامتی کی راہ تھی۔ اللہ ہمیں بھی اسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سفر ہدایت جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے حوالے سے چند باتیں مزید عرض کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔